سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک اہم معاملے کے حوالے سے 2005 میں میں نے پہلی دفعہ ٹی وی آڈیشن دیا تھا. میں پہلی دفعہ ٹیلی ویژن آڈیشن پہ گیا تھا اور اس وقت مجھے جس چیز نے سب سے زیادہ فیسینیٹ کیا تھا وہ تھی ایک کیمرہ مین کی فیلڈ کہ جب آپ کوئی ایونٹ ہوتا ہے آپ اس ایونٹ پہ فرنٹ لائن جاتے ہیں, آپ نے پریس کی جیکٹ پہنی ہے, لوگ ہٹو بچو کرتے ہیں اور کیمرہ مین وہاں جا کے فوٹیج بناتا ہے. میں ریئلی بڑا انسپائر ہوا تھا. مجھے بڑا لگتا تھا کہ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں بڑا پرومسنگ فیوچر ہے. بٹ انفارچونیٹلی بہت سارے لوگوں کے لیے میڈیا کا وہ کریئر ایک بھیانک خواب ثابت ہوا. بالکل شفاعت, اور آج ہم آپ کی جن سے ملاقات کروانے جا رہے ہیں 20-25 سال سے یہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں ایک کیمرہ لے کر وہ تمام تر اہم فوٹیج جو کہ آپ ٹیلی ویژن اسکرین پہ, جو آپ نیوز چینلز پہ دیکھتے ہیں, جس سے آپ بہت کچھ دیکھتے ہیں, سیکھتے ہیں, آپ حقائق جانتے ہیں, وہ تمام تر چیزیں جو ریکارڈ کرتے تھے آج وہ جن حالات میں ہیں ان کو سمہاؤ کیمرے نے ریکارڈ نہیں کیا. ہم بات کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ سفیر صاحب موجود ہیں. 20 سال سے زیادہ ان کا ٹائم ہے جس میں انہوں نے اپنی خدمات ویڈیو جرنلزم میں دی ہیں. حالات ایسے برے آئے کہ وہ ہاتھ جو کہ کیمرہ پکڑتے تھے وہ رکشہ چلانے پر مجبور ہو گئے. کیا ہوا, ایک رپورٹ پہلے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. وہ وقت بھی تھا اور یہ وقت بھی ہے جو کہ گزر جائے گا, لیکن یہ وقت گزرنے کا نام نہیں لے رہا, کیونکہ پہلے جو 20 اور 22 سال کیمرہ تھامے بڑی بڑی فوٹیج, بڑے بڑے انٹرویوز جس کیمرے نے ریکارڈ کیے, اس کیمرے کے پیچھے اس کیمرے کو تھامے وہ جو شخص ہے وہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے, سفیر احمد صاحب. سفیر احمد صاحب, باخبر سویرا میں آپ کو خوش آمدید کریں گے. کاش کوئی اچھا موقع ہوتا جس میں ہم آپ سے بات کرتے, لیکن اب جو حالات ہیں وہ بہت مختلف ہیں. 20 سال پہلے کا سفر اور اب, مطلب کبھی آپ نے سوچا تھا کہ جو آپ کیمرہ پکڑ کے آپ ہر بڑی بڑی ایوانوں میں جا رہے ہیں, بڑے بڑے ایونٹس آپ کور کر رہے ہیں, حادثہ ہو جائے شہر میں وہ کور کر رہے ہیں, ایک دم سے وہ تمام تو چیزیں بند ہو جاتی ہیں اور پھر آپ رکشہ چلانا شروع کر دیتے ہیں؟ بہت مشکل سے اس کٹھن اپنی لائف کا ایک پارٹ کے اندر سے میں نکلا ہوں. ایون کہ ہم کیمرہ مین نیوز چینل کے بیک بون ہوتے ہیں. پاکستان کا اتنا بڑا ادارہ جو آپ کو کہے, بادشاہ برا نہیں ہوتا, ارد گرد کے وزیر مشیر ہوتے, تو بادشاہ کو تو اور اپنی رائے کا علم ہی نہیں ہوتا. میں تو بادشاہ سے کوئی کہوں گا نہیں. بیک بون ہے ہم کیمرہ مین ایک ادارے کی. آپ کسی شخص کی ریڑھ کی ہڈی نکال کے اس کو سائڈ پہ آپ بٹھا دیں, میں نہیں سمجھتا کہ وہ بیٹھ بھی سکے گا. تو ہر چیز آئی نیڈ اے فوٹیج, چاہے بلاسٹ ہو, چاہے ہڑبڑی ہو, لیاری آپریشن ہو, چاہے بلوا ہو, یکم محرم ہو, گولیاں ہوں, ہم نے بلا کسی چیز کی پرواہ کی ہے. سب سے بڑی انسان کی اپنے پاس میرے پاس یہ میری جان ہے, اللہ کی طرف سے امانت, اس کی بھی پرواہ کیے بغیر میں نے اس ادارے کے لیے ایمانداری سے کام کیا, چاہے جس ادارے میں بھی کام کیا, پر ہمیں کوئی فیڈ بیک نہیں ملا. میں اس طرح دودھ میں سے بال کی طرح نکال کے پھینک دیا گیا کہ انسیڈنٹ ہوا 22 اگست کا, اس کے بعد ٹانگ ٹوٹی, میڈیکل کے پیسے مجھ سے ڈیڈکٹ کیے گئے. آپ کا اتنا بڑا ادارہ ہے, 80-90 ہزار روپے کا بل آپ کے پاس نہیں تھا. 20,000 آپ نے پر منتھ 5,000 ایک کیمرہ مین کی سیلری سے کاٹنا. آپ نے فوٹیج میں دیکھا میرا گھر, تب ایک بندہ بہت مشکل سے سروائیو کرتا ہے, اس کی آپ 5,000 کاٹو. ریکویسٹ کی, روزے میں آتا رہا دھکے پہ, ڈائریکٹر نیوز, ڈی این, بیورو چیف, پاکستان کی پہلی خاتون بیورو چیف, انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا. کٹوائیں پیسے, آپ یتیم ہیں, مسکین ہیں, آپ کے پیسے کٹیں گے. 20,000 کٹوائے الحمدللہ اطمینان سے. مطلب آپ اپنے کام سے تو گئے نہیں تھے فوٹیج بنانے کے لیے نا, آپ تو چینل کے کام سے گئے تھے. آپ انشورڈ بھی نہیں تھے نہ, آپ کو اس کو کچھ آپ کو ملا بھی نہیں, چینل کی طرف سے بھی کوئی آپ کچھ نہیں دیا گیا جس نجی چینل کے ساتھ آپ منسلک تھے؟ کچھ بھی نہیں دیا. انہوں نے پلٹ کے پوچھا تھا کہ نہیں, میں نائٹ ڈیوٹی میں آتا ہوں, مجھے 1.5 ماہ بعد آفس بلا دیا جاتا ہے, انڈور کھڑا کیا جاتا ہے اسٹوڈیو میں, وہاں اے سی بہت تیز تھے جس کی وجہ سے میرے گھٹنے میں پرابلم ہوتی تھی. پھر آؤٹ ڈور شفٹ ہوا میں 1.5 مہینے میں, گھٹنے کے آپریشن کے باوجود 6 منتھ یا 8 منتھ مجھے ہے. ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ نے بیڈ ریسٹ کرنا ہے صرف, اور کچھ نہیں کرنا. میں اس پہ بائک پہ جاتا رہا ہوں, مجھے نو پک اینڈ ڈراپ آفس سے, کچھ بھی نہیں پوچھا بھی نہیں, کوئی ٹیبلٹ نہیں, کوئی کچھ نہیں. اپنا کام 8 گھنٹے کی جگہ 16 گھنٹے 8 گھنٹے کرتا رہا. نائٹ میں ایک دن میں آتا ہوں ویکلی آف کے بعد, میں روسٹم دیکھتا ہوں اپنی ای این جی روم میں جا کے کہ میری تو مارننگ لگی ہوئی. تو میں اپنے بیورو چیف سے ریکویسٹ کرتا ہوں, میم میری تو یہ ڈیوٹی آپ نے صبح مارننگ کی لگا لی, تو میں تو آؤٹ ڈور کا کام ابھی نہیں کر سکتا. آپ کو پتا ہے آپ سٹی کورٹ جا رہے ہیں, ہائی کورٹ جا رہے ہیں, کوئی ریلی ہے, کوئی بلوا ہے, میں تو بھاگم دوڑی کا کبھی کام کا نہیں تھا اس وقت. آپ نے کرنا ہے کریں, نہیں تو پھر آپ ڈی این سے بات کریں. مطلب ایز اے کیمرہ مین میں چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ڈی این کے پاس جاؤں گا, میں تو بیورو چیف کے انڈر آتا ہوں. ڈی این سے تو امپلائز وہ بھی ہیں, میں بھی ہوں.
मतलब नहीं अच्छे किया। आपने बोला, ठीक है। डॉक्टर्स की दिखाई नहीं, मतलब चैनल्स सब था, में उनके लिख तनख्वाह के भी दिया करते उन्होंने, हैं जो- जिसमें हमारा मेडिकल भी होता है, तो आपने वो दिखाई हो कि जी मुझे ये फ्रैक्चर आया है और मुझे कुछ डॉक्टर नहीं ने रेस्ट माना, के लिए बोला है। वो डिनाई कर गई। हालांकि जब मुझे सीमी जमाली के पास में पहुंचा तो मेरे ऑफिस को, मेरे इदारे को पता ही नहीं था कि मेरे साथ हुआ क्या है। ठीक है, फिर वो जब डीजी रेंजर साहब आ रहे थे, सीएम आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमारा कैमरामैन किधर है। वो मुझे लेके आए सिर्फ अपनी रेटिंग के लिए। जब सबको पता था डायरेक्टर न्यूज़ को क्या हुआ है, ब्यूरो चीफ को उस वक्त क्या हुआ था, मेरे साथ खड़ी हुई तस्वीरें खिंचा रही हैं डायरेक्टर न्यूज़ सब और ये ब्यूरो चीफ। और उसके बाद जब मैं अपनी ये अर्जी लेके जाता हूँ, मुझे नहीं पता, डीएन के सामने मुझे इस तरह खड़ा कर दिया जाता है और कहते हैं कि इसके साथ क्या हुआ था, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। और आप बिल्कुल। एक मतलब आप एक second एक्सपीरियंस कैमरामैन, कराची में 2007, 2008, 9, फिर 9 से लेके 11 तक तो हर रोज बलवा, फसाद, फायरिंग, गैंग वॉर, फिर 12 में पुलिस ऑपरेशन, ये सब कवर किया आपने इंशाअल्लाह। और अपनी जान के रिस्क पे कवर किया है। लेकिन उसके बावजूद आपको कभी कोई इंश्योरिटी नहीं मिली। नहीं, किसी चैनल की तरफ से कोई नहीं। कुछ बताइए, क्या कुछ कवर किया, कवरेज के दौरान क्या जज्बा होता था, कैसे मोटिवेट करते थे आप सबसे अपने आप? पहले जिस चैनल में भी मैंने काम किया पूरी ईमानदारी और वफादारी से, और मैं क्राइम में तो इंतहाई खुश होता था। लियारी ऑपरेशन के अंदर चौधरी असलम साहब इस तरफ होते थे, मैं उनके सामने वाली तरफ होता था। इवन तक के लिहारी में जब गैंग वॉर बहुत बढ़ गया था ऑपरेशन के, तो मुझे कैमरामैन और पुलिस वाले कहते थे, यार सफ़ीर मारा जाएगा, तू फ्रंट पे जा रहा है बिल्कुल। मैंने बोला मैं शहीद होऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह, अपने बच्चों के लिए रिस्क हलाल कमा रहा हूँ। तो वो इदारा अपने उस एम्प्लॉयज़ को इस तरह भूल जाए कि ख्वाब समझ के सफीर कोई साहब, गैर भी नहीं करता। तो तो जब बहुत आप- डिसाइड किया। जब आपने उस चैनल ने आपको निकाला तो आपने किसी और चैनल से रब्ता किया? इतनी नहीं आपकी मैम, खिदमत थी, मतलब घर चला गया, एक्सपीरियंस था। कोई नहीं। फिर उसके बाद जिसके पास जाता रहा, नहीं आप हमारे पास डाउन साइजिंग है, आपकी जगह नहीं है, यूँ नहीं यूँ नहीं। फिर एक और चैनल में गया, वहाँ 7-8 महीने काम किया। इस तरह आपने सुना मेरी बच्ची में सैलरी काम करता रहा, सैलरियाँ मेरे हाथ में नहीं आती नहीं। रमज़ान की चांद रात में घर गया, मेरे बच्चे चप्पलें पहन के सोए हैं, मेरी सैलरी नहीं आई, बहुत मुश्किल से वक्त गुजारा है। अल्लाह मेरे किसी और कैमरामैन भाई पे वो वक्त ना लाए। अभी हम आपकी जब गुफ्तगू सुन रहे थे, आपके बच्चों की गुफ्तगू सुन रहे थे, मैं आपकी बेटी को देख रही थी, वो मुसलसल आपकी बच्ची रो रही थी और आप लोग बात ही कर रहे थे कि बहुत अरसे से तो आप लोगों ने गोश्त भी नहीं खाया। कभी ऐसी सूरत हाल भी हुई है कि घर में फाकों की भी नौबत आई हो? क्योंकि इससे तो लग रहा है कि पता नहीं कितने बुरे पानी हालात से होंगे। खाइए रोटी में, दूसरी टुकड़े इनको बना के दिए, वो खाएं। मेरी बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत अच्छी दी हैं, बेटियां बहुत बड़ी नेमत हैं, बहुत साथ दिए मेरा, कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं किया। मेरे पास 1 रुपया नहीं होता था, 1 रुपया। 45,000 का कैमरामैन, 48,000 का कैमरामैन बिल्कुल रोड पे लग जाए, इसकी बेटियां हों, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी सादत है अल्लाह पाक की बेटी, मेरा बहुत साथ दिया है। मैं अब दोबारा इस फील्ड पे पलट के भी नहीं देखना चाहता। नहीं इतने फील। आप बदजन हो गए, मैं इतना आपका बिल्कुल। दिल खराब हो गया इस चीज़ बिल्कुल, से। मेरी बच्चियां आप नहीं छोड़ती, पापा आप नहीं जाना, वो वक्त हम दोबारा नहीं देख सकते, आप टूट जाओगे। यहाँ तक के बस ये कोई मौजज़ा था, मेरी बच्चियों की दुआएं, मेरे माँ बाप की दुआएं, आप सब लोगों की दुआएं कि मैं अलाइव हूँ, ना मैं तो कब का किल था, तो मैं तो खुदकुशी करता। वो वक्त था। मतलब ऐसा भी कोई वक्त आया जब बिल्कुल। आपको लगा कि मतलब शायद आपको खुदकुशी कर लेनी शुक्र है चाहिए? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दर खुला हुआ था मस्जिद का मेरे लिए, बाकी कोई दरवाज़ा मेरे लिए नहीं खुला, बंद किसी का भी नहीं। चंद एक मीडिया के यार दोस्त थे जो आते थे, पूछते थे, अल्लाह उनको उसका अजर दे, कोई बन मुट्ठी कर जाता था, कोई भाषण दे जाता था, नहीं अच्छा लगता था। कि जाहिर सी बात है, एक वक्त गुजरा है हमारा कैमरामैन का, एक चैनल में गुजरा है, 100 रुपये से स्टार्ट किए मैंने काम एज असिस्टेंट कैमरामैन। वहाँ से करते 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 मैं इस मकाम तक पहुँचा। जब मेरा टाइम आया कुछ अच्छा देखने का मेरे बच्चों के लिए, अपने लिए, मुझे रोड पे छोड़। यानी कि वो आपके साथी कैमरामैन जो कि आपके साथ उतनी तनख्वाह कमाते थे, वो आपके लिए ग्रोसरी कर दिया करते थे, लेकिन वो मालिकान जिनके चैनल के लिए, स्क्रीन्स के लिए आप काम कर रहे थे, उन्होंने आपकी से हेल्प नहीं की? नहीं, कल फ़ोन आया उनका इदारे से, हाँ। अब कोई बिल्कुल ये मीडिया पे कहने का दो राय नहीं है, उनका फ़ोन आया, आपकी जॉब रेडी है, आप आ जाएं हमारे पास, अपॉइंटमेंट लेटर साइन करें आप। मेरे 5 साल कौन लौटाएगा, ये मेरी बच्चियों के दुख कौन लौटाएगा? उस वक्त मैंने क्या किया था, आज आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। सफ़ीर भाई, मैं आप इस वजह से नहीं आया। की हिम्मत को सलाम है, आप की बहादुरी को सलाम है।
اپنی بات کرنا اور دنیا کے آگے رکھنا یہ بہت بہت مشکل کام ہے، اور میں اندازہ نہیں کر سکتا کہ آپ نے کتنی ہمت کی ہوگی کہ جب آپ نے اپنی کہانی سب کو بتائی، اور اب آپ خود کما رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کما رہے ہیں، جیسا بھی ہے یہ آپ کا اپنا کمایا ہوا ہے، اس کے لیے ہمت جمع کرنا بڑا مشکل کام ہوگا. کیسے، کیا لگا کہ اب آپ کو رکشا چلانا چاہیے اور اب آپ کو اس کام میں آنا چاہیے؟ سر ساری زندگی میڈیا کا ہی کام کیا ہے. جہاں جاتے تھے وہ میڈیا کا ایکسپیرینس، سی وی مانگتے تھے، وہ پھر دیکھتے تھے آپ میڈیا پرسن ہیں. تھک ہار گیا، کہیں سے ذریعہ معاش نہیں تھا. پھر جب دیکھا یاری رکشا ہی ہے چلا سکتے ہیں جو، تو والد صاحب نے میرے ساری زندگی کراچی میں ٹیکسی چلائی. اب وہ ہارٹ پیشنٹ ہے، بزرگ ہو گئے ہیں گھر میں. وہ انہوں نے مجھے، ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا وہ کام نہ کرے. ابھی ایز اے کیمرہ مین میرا ایک ہی بیٹا ہے محمد، تو یہ میں نہیں چاہوں گا کہ وہ کیمرہ مین بنے. میں آج کہہ رہا ہوں نہیں چاہوں. مطلب جہاں سے آپ نے اتنا ایکسپیرینس لیا، آپ کا اتنا دل خراب کیوں ہو کل گیا؟ کر دیا میم. میری 26 سال مطلب جیسے آپ نے کہا کہ بیک بون ہے، آپ کیوں نہیں بالکل. چاہتے کہ وہ بھی بیک بون بنے کسی ادارے کی؟ ایسی پانچوں انگلیاں برابر تھوڑی ہوتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے، ان سے کہا گیا کہ آپ اپنے ہی گھر سے کسی کو خلیفہ بنائیں. انہوں نے کہا میں اپنے گھر سے ایک بہت ہوں جواب دینے کے لیے. میں ایک بہت تھا قربانی. ابھی میرا یہاں آنے کا مقصد اور یہ سب کے سامنے آنے کا مقصد یہ، میری زندگی میں میرے ساتھ جو ہوا میں تو سروائیو کر گیا. میرے اور کسی بھائی کے ساتھ ایسا نہ. بہت کمزور لوگ ہیں ہم لوگ، کمزور ہیں انسان. اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. مطلب اللہ دوبارہ مجھے میڈیا میں نہ لائے. میں کہیں اسی میں محنت کر لوں گا، میں 100 روپے کما لوں گا، وہ 40,000 60,000 مجھے نہیں چاہیے. مجھے تو ایک سیکنڈ میں انہوں نے پرایا کر دیا. اب اگر سکی اولاد بھی ایسا ہو، آپ کو پتہ ہے، تو چلا مطلب کیا کرے گا بندہ. میں اپنے بچوں کے لیے کیا کر پایا؟ جو ان کو خوشی کے دن تھے ان دنوں میں نے ان کو دکھ دیا. آج اس کام میں میرے بچوں کو خوشی ہے، میں خوش. میرے کو انہیں کے لیے کمانا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. بس میں ان کے لیے خوش ہوں، وہ اس کام میں خوش، میں بھی خوش. اچھا ویسے آپ مسلسل انکار کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس آپ کا اتنا تجربہ ہے سر. مطلب 20 22 25 سال سے آپ نے کیمرہ تھاما ہوا، بڑے بڑے ایونٹس آپ نے کور کیے، چاہے کرائم سین ہو، بلوا ہو، کچھ بھی آپ نے کور کیا. ہمارے پاس کیونکہ آپ کے اتنا زیادہ آپ کا ایکسپیرینس ہے، آپ کے لیے ایک اپرچونٹی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے کراچی بیورو میں ہمیں جوائن کریں، یعنی کہ ARY نیوز کا حصہ یہ بنیں. آفر ٹوٹلی آپ کے، اگر آپ چاہیں آپ ایکسیپٹ کریں، اگر آپ کمفرٹیبل ہیں آپ ایکسیپٹ کریں. ARY نیوز کا کراچی بیورو آپ کو ہائر کرنا چاہتا ہے. یہ ہم کھلے دل سے ویلکم، ہم آپ کو کھلے یہیں دل سے سے آپ کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ چاہیں، اگر آپ کو پسند ہو تو ہمارے دروازے، ہمارے دل آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں. آپ ہمارا حصہ ہیں. اگر آپ چاہیں تو یہ موجود ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ بیک بون تھے اور آپ بیک بون رہیں. اپنے بچوں سے مشورہ کرنا چاہوں گا. اپنے گھر آپ نے میرے کو بیٹیوں تو سے خوشی ہوگی. میری فیلڈ ہے، میرا خاندان ہے. میں نے 22 سال 26 سال ان کو دیا ہے، اپنا خون دیا ہے، ماریں کھائی ہیں الیکشنوں میں، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا. ہم کیمرہ مینوں نے کوئی آف دا ریکارڈ اس کیمرے کے پیچھے دیکھتا نہیں ہے نا اس کیمرہ مین کے پرابلم کو. ایک صبح بارش ہو رہی ہے، آپ کو صبح مارننگ شو کے لیے آنا ہے، آپ کو کتنے بجے ہے؟ اگر لائیو 8 بجے جانا ہے تو کیمرہ مین 5 6 بجے آؤں گا، آپ بھی 6 بجے اٹھنی ہوگی. بڑی محنت ہے، بڑی ایفرٹ ہے. یہ لوگ نہیں دیکھتے کوئی بھی کسی کو. پر یہ کہ میں کہتا ہوں اب اور تماشا میرا نہیں بنے کبھی. اب ایک دفعہ ٹھوکر کھا اب کیوں چکا ہوں. تماشا بنے گا؟ ہم تو آپ کو کھلے دل سے ویلکم کہہ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے کراچی بیورو میں ARY نیوز کی فیملی کا حصہ بنے. اتنی رسپیکٹ دی ایز اے کیمرہ مین، ورنہ اس کیمرہ مین کو کبھی دھتکارا ہی گیا ہمیشہ اور کسی نے بھائی میں آنیسٹلی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گا. چاہے طلعت صاحب کا فریڈم فلوٹیلا والا انسیڈنٹ ہو، چاہے کوئی بڑے بڑے واقعات ہوئے. ناصر بیگ چغتائی صاحب عراق گئے وار کور کرنے، حامد میر صاحب گئے عراق وار، بڑے بڑے جرنلسٹ جو ہیں وہ جا کے انہوں نے کوریج کی. کیمرہ مین کیا ساری دنیا میں ہم اپنے بچپن سے دیکھتے آئے ہیں. ایک بھرم ہوتا تھا، لوگ ہٹو بچو کرتے تھے کیمرہ مین کو دیکھ کے، وہ پریس کی جیکٹ کو دیکھ کے. وہ لائف آدمی، آپ چاہے جتنا بھی اس کو ڈینائی کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ لائف آپ کبھی اس شیل میں سے نکل نہیں پائیں گے. کوئی خواہش ہے اس لائف کو واپس اڈیپٹ کرنے کی، اس جیکٹ کو دوبارہ پہننے کی؟ آپ میری اگر پرانی تصویریں دیکھیں فیس بک پہ ہیں، میرے یہ بال ہوتے تھے، میری جیکٹ ہوتی تھی. جون جولائی کی گرمیاں ہوں وہ جیکٹ میں پہن کے رکھتا تھا. میری ایک پہچان تھی، میرا کیپ، میرے بال، میری جیکٹ. میرا نام تھا، میرا مقام تھا، ایک معیار تھا. اللہ پاک نے عزت دی تھی. بس وہ سب چور چور ہو گیا، انہوں نے سیکنڈوں میں چور چور کر دیا. ابھی بھی دل کرتا ہے اپنی وہ جیکٹ دیکھتا ہوں الماری میں. آپ بہت اسٹرانگ آدمی ہیں کہ آپ نے
وہ طریقہ نہیں اپنایا جو کہ اور لوگ اپناتے ہیں. آپ نے ہمت سے کام لے رکھا, اور رزق حلال سے بڑی نعمت اور کوئی بھی نہیں ہوتی. آپ نے اپنی بچیوں کے لیے وہ کیا, آپ نے رکشہ چلایا, لیکن آپ کی بچیاں آپ سے خوش ہیں. بہت شکریہ جی. سفیر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, کیمرہ مین جنہوں نے اپنی زندگی کے 20 سے 22 سال, اور باقی یہ ہم ایک نالج ہم ہمیشہ سے کرتے ہیں اور اب یہاں پہ بھی کریں گے کہ چاہے عید کا موقع ہو, کوئی بھی موقع ہو, جہاں پر ہم آپ دیکھتے ہیں کہ عید گاہ میں جو نمازی نماز ادا کر رہے تھے تو ہمارے جو کیمرہ مین ہیں وہ ان کی فوٹیج بنا رہے ہوتے ہیں. یہ تمام تر مناظر آپ سے کیسے ہی جو سب سے اچھی بات لگی, اللہ ہر باپ کو اتنا بڑا دل دے کہ جس طرح سے ہم نے ان کو جب آفر کی تو انہوں نے کہا میں اپنے بچوں سے مشورہ کر کے بتاؤں گا. آپ کے بچے آپ کی گھریلو حالات میں سٹیک ہولڈرز ہونے چاہیے, ان سے کوئی حالات, ان سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح خاندان مضبوط ہوتا ہے اور اسی طرح بچے بہتر طور پہ معاشرے کا احساس کرنے والے پیدا ہوتے ہیں.